بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں ایک جانب تو ایس سی او چل رہی ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کا اجلاس جاری ہے، تو دوسری جانب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس والا معاملہ ہے وہ ایک بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ گیم جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے اور مولانا صاحب کو منانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن اپیرنٹلی لگ یوں رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف ٹریپ ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے جو کہ حکومت نے کر دیا ہے۔ ہوا کیا ہے اور یہ 2/3 میجورٹی حکومت کی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مولانا اس وقت کس فیز میں ہیں، وہ ساتھ دیں گے حکومت کا نہیں دیں گے، انہی تمام تر معاملات پر آج کی ویڈیو میں مجھے بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں اور میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے۔ ناظرین کرام، جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا ڈی چوک پر۔ یہ کہا گیا تھا کہ جی 15 اکتوبر کو ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر بہت زیادہ پہلے دھمکیاں دی جاتی رہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ حکومتی عہدیداران، نمائندگان یا وزراء کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ جناب اگر تو یہ احتجاج ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی نمٹا جائے گا اس سے کہ جیسے فتنے سے نمٹا جاتا ہے، اس سے ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسے ریاست دشمنوں سے نمٹا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی رہیں۔ پھر اس کے بعد جماعت اسلامی سے بھی ریکویسٹ کروائی گئی، جماعت اسلامی نے بھی اپیل کی تحریک انصاف سے کہ ایس سی او ہونے کے لیے جا رہی ہے، ایک اہم موقع ہے تو آپ اپنا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیں، کینسل کر دیں، بعد میں کر لیجیے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی پھر یہ مطالبہ کیا اور یہ اپیل کی پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس وقت باہر، ان سے کہ جناب آپ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف مانگ کیا رہی تھی؟ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ صرف اور صرف عمران خان سے ملاقات کروا دیں، لیکن میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے دو ہی مقاصد ہیں۔ نمبر ایک کہ ایس سی او کانفرنس میں کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر دو، جو اس وقت ترامیم والا معاملہ ہے اس سے پہلے عمران خان سے پی ٹی آئی کی قیادت کی ملاقات نہ ہو تاکہ کوئی نئی اسٹریٹجی نہ بنائی جا سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان یا دیگر قیادت ہے یا دیگر وکلاء ہیں، ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہوتی، تب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ان آئینی ترامیم والے معاملے پر کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اور اس کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے، کیونکہ نیکسٹ پلان تو عمران خان نے دینا ہے۔ تو عمران خان سے ملاقات پر اسی لیے پابندی عائد کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث یہ بہانہ بنایا گیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث یہ پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر احتجاج کی کال دے دی، پھر یہ پھنس گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ فیس سیونگ چاہ رہی تھی۔ گزشتہ رات بیرسٹر گوہر کا ویڈیو بیان سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، خدشات ہیں، تو ان کا چیک اپ ہو جائے تو ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے۔ تو حکومت نے ہمیں یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ ان کا احتجاج پمس کے ڈاکٹر سے ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں تحریک انصاف یہ بھی مان گئی کہ پمس کے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ ہو جائے گا عمران خان کا۔ حالانکہ ڈاکٹر عاصم جو کہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہے آج پورا دن اور انہوں نے ملاقات کی بھی کوشش کی، لیکن یہ بہانہ بنایا گیا کہ آپ کے قوائف مکمل نہیں ہیں لہٰذا آپ کی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی۔ تو ڈاکٹر عاصم کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ مان گئی تھی کہ پمس کے ڈاکٹر سے عمران خان کا چیک اپ ہو جائے گا۔ تو اس سے صاف یوں ہی لگتا ہے کہ شاید فیس سیونگ چاہ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف بھی، کیونکہ احتجاج کی کال دے کر پھنسے ہوئے تھے، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بہت زیادہ پریشر تھا احتجاج مؤخر کرنے کے حوالے سے، تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ بہرحال ایک طرح سے اچھا ہوا کہ جو ایس سی او کانفرنس تھی وہ اچھے انداز میں ہو جائے گی، کسی بھی قسم کا کوئی بدمزگی اور کوئی احتجاج، کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ جو سربراہان مملکت ہمارے معزز مہمان اس وقت پاکستان میں ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی سیکیورٹی بھی انتہائی اہم ہے اور یہ انتہائی اہم موقع ہے پاکستان کے لیے، تو یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ احتجاج اپنا مؤخر کر دیا۔ لیکن اب اس تمام تر سیناریو میں لگ یوں رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ کس طرح سے ٹریپ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو آئینی امینڈمنٹس والا معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا
اس کے لیے جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی سید خورشید شاہ کی زیر سربراہی، ان کی زیر نگرانی، وہ ان آئینی امینڈمنٹس کے معاملات پر تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ اس کے بعد ذیلی کمیٹی یہ معاملہ گیا، ذیلی کمیٹی کے بعد اب دوبارہ اس مین کمیٹی میں آنا تھا، اور اس کمیٹی کا اجلاس جو بلایا گیا تھا پہلے، وہ بلایا گیا تھا 17 اکتوبر کو۔ 16 اکتوبر کو ایسی کانفرنس ختم ہونی تھی، اور 17 اکتوبر کو یہ اجلاس بلایا گیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کمیٹی کا کہ دوبارہ سے ان آئینی امینڈمنٹس پر بات کی جائے گی، غور کیا جائے گا اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ وہی اجلاس جو 17 کو ہونا تھا، اس کے لیے نوٹس جاری کیا گیا کہ جی وہ اجلاس اب ہوگا 16 اکتوبر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس کمیٹی کا اجلاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی چلوائی گئی کہ جو پارلیمنٹ کے سیشنز ہیں، قومی اسمبلی کا سیشن ہے، وہ 18 اکتوبر کو بلایا جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پر یہ امینڈمنٹس پیش کر دی جائیں گی اس اجلاس میں، اس سیشن میں۔ اب دیکھیں کہ 17 اکتوبر کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور 18 اکتوبر کو انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ مولانا کے بغیر تو بات بننی نہیں ہے۔ اب گزشتہ روز جو مولانا کا بیان سامنے آیا تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے معاملات جو ہے وہ کسی حد تک طے پا چکے ہیں، اور امید ہے کہ ہم ایک پیج پر آ جائیں گے، ہم متفق ہو جائیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری تجاویز سے اتفاق نہیں کیا جاتا، اگر حکومت ہماری تجاویز نہیں مانتی، ان سے اتفاق نہیں کرتی، تو پھر شاید اس میں پیش رفت نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد پھر بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں۔ اب مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں نواز شریف، ان سے بھی ملاقات ہونی ہے مولانا صاحب کی۔ تو اس طرح سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ مولانا خاصی حد تک مان چکے ہیں، اور حکومت نے بھی یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے 18 اکتوبر کو یہ سیشن کال کر لیا ہے، کیونکہ حکومت کو اگر یہ اندیشہ ہوتا کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں بنے گی، مولانا نہیں مانیں گے، تو یہ سیشن کال کرنے کا وہ رسک کبھی نہ لیتے، کیونکہ پہلے بھی جو ایک سیشن بلایا گیا تھا جس میں مولانا سے رابطے کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، کبھی کوئی جا رہا تھا انہیں منانے کے لیے، کبھی بلاول جا رہے تھے، کبھی محسن نقوی صاحب جا رہے تھے، کبھی کوئی جا رہا تھا، تو مولانا نہیں مانے تھے، تو تب بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا حکومت کو۔ اب بھی حکومت جو ہے وہ یہ شرمندگی نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے یہ جو رسک لیا گیا ہے اب یہ رسک نہیں ہے۔ میرے خیال سے مولانا خاصی حد تک مان چکے ہیں۔ اب کیا ڈیل طے پائی ہے مولانا سے، اس بارے میں تو ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف یہاں پر کس طرح سے ٹریپ ہوئی ہے، دیکھیں تحریک انصاف اس طرح سے ٹریپ ہوئی ہے کہ ان کا احتجاج بھی مؤخر کروا دیا گیا، ملاقات بھی ان کی نہ تو ان کے وکلاء کی کروائی گئی ہے، نہ ان کے ذاتی مالش کی کروائی گئی ہے، نہ ان کی فیملی کی کروائی گئی ہے۔ عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسٹریٹجی کیا ہے، پلاننگ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امینڈمنٹس کے حوالے سے، نیکسٹ کیا کرنا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ابھی بلائنڈلی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی، اور عمران خان سے ملاقات اب ایس سی او کے بعد بھی اگر ہوتی ہے تو 17 کو یا 18 کو ملاقات ہوگی، اور 18 کو جو ہے وہ سیشن بلایا گیا ہے قومی اسمبلی کا، اور یہ امینڈمنٹس پیش کر دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکے، کوئی اگلی اسٹریٹجی نہ بنائی جا سکے، تحریک انصاف کی جانب سے یہ پابندی اس لیے لگائی گئی تھی ممکنہ طور پر، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو اب ٹریپ کر لیا گیا ہے۔ یہ تمام تر سیناریو بن چکا ہے ان آئینی امینڈمنٹس کے حوالے سے۔ اب جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، اگر تو انہوں نے کچھ گیو اینڈ ٹیک کیا ہے، کچھ لین دین کا معاملہ ہوا ہے، انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آنے والے چند دنوں میں سامنے آ جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے جو مین کنسرنز تھے وہ یہ تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی یا آئین سازی نہیں ہونی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ اگر ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ قبول نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد مولانا کا ایک اور نقطہ یہ تھا کہ آئینی معاملات جو ہیں، آئینی کیسز جو ہیں وہ چند 100 ہیں، 160 170 کیسز ہیں، اور ان کے لیے آئینی عدالت بنانا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ آئینی بینچ بنا دیں، جو معاملات آئینی معاملات ہوں، آئینی کیسز ہوں، وہ اس بینچ میں جائیں، باقی کیسز سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چلتے رہیں۔ تو یہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا۔ اب کیا حکومت مولانا کی بات مان گئی ہے؟ اگر تو حکومت مان گئی ہے مولانا کی بات، تو پھر تو شاید حکومت کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے 25 کو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے سپریم کورٹ میں، اور پھر الیکشن اور آڈٹ کا خدشہ بھی موجود ہے، پھر اس حکومت کو اپنی بقا کا مسئلہ بھی درپیش ہو جائے گا، نمبر 1 چیز۔ لیکن
اگر حکومت نے مولانا کو منا لیا ہے تو کیا مولانا پھر اپنے اس مین پوائنٹ سے کیا پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیا اس جو ہے وہ سالڈ ریزن جو وہ دے رہے تھے کہ جناب پرسن اسپیسیفک کا قانون سازی یا آئین سازی نہیں ہونی چاہیے، کیا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو پھر وہ عوام میں کس منہ سے جائیں گے؟ کیا وہ بعد میں یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو صرف آئینی عدالت کے جو ہے وہ قیام کے حوالے سے بات کی تھی، ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ یہاں پر لا کر بٹھا دیا جائے گا، یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے گی؟ اگر وہ اس طرح کی توجیحات پیش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مولانا کی وہ توجیحات قابل قبول نہیں ہوں گی، اور عوام انہیں پھر ڈیفینیٹلی کڑے آڑے ہاتھوں لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف تو موجود ہے ہی آڑے ہاتھوں لینے کے لیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو احتجاج مؤخر کرنے والی مولانا کی بات تھی وہ بھی شاید اس لیے مان لی تھی کہ ابھی انہیں مولانا کا ساتھ چاہیے انہی امینڈمنٹس کے حوالے سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کی بات مانا ہے اور کیسے یہ معاملات جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، لیکن اگر 18 اکتوبر کو یہ اجلاس بلایا گیا ہے تو یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ آئینی امینڈمنٹس جو ہے وہ پیش کر دی جائیں گی اور شاید منظور بھی کروا لی جائیں، اور اگر منظور کروا لی جاتی ہیں تو 25 اکتوبر سے پہلے پہلے یہ امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں، آئینی عدالت ہو جاتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ یہ ابھی جو ہے وہ خدشات موجود ہیں، حالانکہ میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ 90% چانسز ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، لیکن بہرحال کچھ چانسز آپ 10% یا 5% بھی ایون آپ لگا لیں کہ وہ چانسز موجود ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام ہو جائے گا اور انہیں وہاں پر 3 سال کے لیے تعینات کر دیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آنے والے 1 سے 2 دن میں انفولڈ ہو جائیں گی۔ جو ہی ایس سی او کانفرنس اوور ہوگی تو اس کے بعد یہ آئینی معاملات والا جو ہے پنڈورا باکس کھل جائے گا اور سب کھل کر جو ہے وہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا، سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ جناب مولانا مانے ہیں کہ حکومت مانی ہے۔ تحریک انصاف کو بہرحال تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔